بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشرف یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب چاہیے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک ایسے موضوع کی وجہ سے ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، جس کی بنا پر ہم نے دیکھا پچھلے 4.25 سال سے جو پاکستان کے حالات تھے، پاکستانی لوگوں کے جو حالات تھے، ایک مہنگائی کے ایشو کو بہانہ بنایا گیا، عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نئی حکومت آئی پی ڈی ایم کی، جس طرح سے 12-14 جماعتی اتحاد تھا، یہ سارے مل کر اقتدار میں آتے ہیں، ایک جماعت کا وزیر اعظم بنتا ہے، باقی سب جماعتوں کے وزراء الگ الگ جماعتوں سے لے کے اس اتحاد کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم پاکستان کے حالات دیکھیں، جب سے یہ لوگ حکومت میں آئے تب سے لے کے اب تک جو حالات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور خاص طور پہ اس کے علاوہ جو مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آ چکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے۔ پچھلے 2.5 ماہ کے اندر جس طرح سے مہنگائی کا طوفان لایا گیا، ماضی میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح سے فورن فنڈنگ والے معاملات چل رہے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیز کے خلاف، تحریک انصاف کا معاملہ آپ نے دیکھا بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رہا، کیونکہ اس میں تحریک انصاف کے اپنے ہی بانی رکن شامل تھے جنہوں نے کیس دائر کیا تھا، اکبر ایس بابر صاحب۔ اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ آج ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما عبید عباسی صاحب موجود ہیں، بہت متحرک کارکن ہیں نون لیگ کے، ہمیشہ ہمیں فرنٹ لائن پر جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، جب بھی ان کے کیسز کا مسئلہ چل رہا تھا، جب سے ان کے ساتھ نظر آئے۔ عبید صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا۔ پہلے میرے اس سوال کا جواب دیجئے گا، آپ کی جو ٹیم تھی اس کو کہا جاتا تھا تجربہ کار ٹیم ہے، تو آج حالات آپ کے ساتھ کیا پیش آئے؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی یا تجربہ ابھی فیل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشرف یاسین آپ کا اور آپ کے پروگرام جواب چاہیے آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اہم ایشو کی، عوامی ایشو کی طرف آج کے پروگرام کو لے کر گئے۔ تو دوسری بات اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں، اس وقت ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، اس وقت عام آدمی انتہائی پریشان ہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں اور آج کیا ضرورت پڑی کہ 2 ماہ اس حکومت کو، جو کہ قومی حکومت تھی، 14-13 مختلف جماعتوں کے اتحاد پر مشتمل اس پاکستان کی جو ڈوبتی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے حکومت آئی، اور اس کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان آیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے تو ہمیں وجوہات کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ریاست ہے۔ اگر ریاست ہوگی تو عبید عباسی بھی ہے، مشرف بھی ہے، ایک عام آدمی بھی ہے، ایک سرمایہ کار بھی ہے، ایک سیاستدان بھی ہے، ایک فوجی بھی ہے، ایک جج بھی ہے۔ اس وقت جو قومی حکومت کا فیصلہ ہے وہ ریاست بچانے کا ہے، نہ کہ اپنی سیاست۔ مسلم لیگ نون کے لیے بہت آسان تھا کہ ہم 5 سال انتظار کرتے، صبر کرتے، اور اس کے بعد عمران نیازی حکومت کے خلاف میدان عمل میں جاتے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے نا، سلیم کا اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں وجوہات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پاکستان کے اثاثے ہیں، اس پر اغیار کی کافی عرصے سے نظر ہے، اور جس تیزی سے عمران نیازی حکومت نے پچھلے 3 سال 7 ماہ امریکن مفادات کا تحفظ کیا، سی پیک کو روک کے رکھا، بے پناہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنے قرضے نہیں دیے گئے جتنے عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے قرضے لیے، اور اس کے بعد یہ ملک سری لنکا بننے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، جب پاکستان کے فیصلہ سازوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محب وطن پاکستانیوں نے فیصلہ کیا کہ بس گیم از اوور، اب عمران خان کو مزید برداشت کرنا اس پاکستان کے خلاف ہے، اس ریاست کے خلاف ہے، اس ریاست کے وہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اس کے وجود کو خطرہ ہے۔ تو جب ریاست کے وجود کو اگر خطرہ ہو تو سخت فیصلے قومیں لیا کرتی ہیں۔ یہ جو فیصلے 2 ماہ کے اندر لیے گئے ہیں، یہ دل پر پتھر باندھ کر صرف مسلم لیگ نون نے نہیں بلکہ یہ تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر لیے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اس قوم کو، اس پاکستان کو، اس ریاست پاکستان کو محفوظ کرنا ہے۔ دوسری بات، آج مہنگائی عروج پر ہے، آج بے روزگاری عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج مہنگائی کی بات میں یہ جب ٹی وی آن کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں عمران نیازی اور اس کے حواری کرتے ہیں
جو اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, جو قومی مجرم ہیں, جو جماعت فتنے کے نام پہ قائم ہوئی, یہ ایک فتنہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے, کل ایک سپر ٹیکس لگایا گیا, اور سپر ٹیکس سے متعلق میں آپ سے سوال کروں گا. آپ وہ سپر ٹیکس یہی تھا کہ امیروں سے رقم جو سی, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 15 کروڑ روپے ایک سال کے کمانے والوں پر 1% لگا ہے, 30 کروڑ کمانے والوں پر 10% ٹیکس لگا ہے. تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اشرافیہ سے بھی کہا گیا کہ نہیں, عام آدمی نے تو بہت قربانی دی, اب تم بھی نکالو. تو اس قوم کو, اس ریاست کو بچانے کے لیے پوری قوم کو اس مشکل وقت سے گزرنا ہوگا, اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب اس ملک میں اندھیرے تھے, لوڈ شیڈنگ تھی, تو نواز شریف کا دور آیا اور اندھیروں کا خاتمہ ہوا. اس ملک میں آئے روز دھماکے ہوتے تھے, نواز شریف کا دور آیا, اس ملک سے بم دھماکوں کا خاتمہ ہوا. تو پھر جب نیلوں کے ہاتھ حکومت گئی, تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ملک تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور اسٹیبلٹی تب ہی ممکن ہے جب تک اس ملک کی بھاگ دوڑ وہ لوگ نہیں سنبھالیں گے جن پر آئے روز بے بنیاد الزامات لگا کر انہیں سینکڑوں پیشیوں کی صورت میں جیلوں میں ڈالا گیا. ان کے ساتھ ان محب وطن پاکستانیوں کو جنہوں نے اس ملک کو کے مفادات کا تحفظ کیا, اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, اس ملک کے لیے JF-17 جیسے خوبصورت ہتھیاروں کا تحفہ دیا. جب آپ ان کے ساتھ ایسا ظلم کرو گے, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اگر بات سنیں تو لوگوں کو لاؤ گے تو ایسا ہونا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ سنیں, آپ نے بات کی آپ کی ٹیم تجربہ کار تھی, ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہمیں نظر آیا کہ 2.5 ماہ کے اندر فیول پرائسز میں تقریباً آن ایوریج 100 روپے تک اضافہ کر دیا گیا, جس میں پیٹرول سب سے زیادہ جو غریب بھی استعمال کرتا ہے. آپ کے جو ایک سائڈ پہ ارسطو کھڑا ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ آپ کا بہت تجربہ کار وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کھڑا ہوتا ہے. ارسطو صاحب کہتے ہیں کہ قوم ہماری ایک ایک پیالی چائے کی کم کر دے, پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دوسری طرف مفتاح صاحب فرماتے ہیں کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا عام آدمی پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ معاملات آخر جھٹلائے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے بات آپ بہت پیچھے لے گئے کہ آپ نے JF-17 تھنڈر دیے, آپ نے ایٹم بم دیا, قومی اثاثوں پر دنیا کی نظر تھی, خان صاحب امریکہ کے تحفظ جو ان کے معاملات ہیں ان کو تحفظ دے رہے تھے. اگر ہم اس موجودہ حکومت کی بات کریں تو جب سے آپ لوگ اقتدار میں آئے تب سے اگر امریکہ کے معاملات کو جتنا تحفظ مل رہا ہے خان صاحب کے دور میں نہیں ہمیں نظر آیا. آج ہمیں فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کو اڈے دینے چاہیے, اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. نجم سیٹھی چونکہ نون لیگ کے ہی پے رول پہ آلموسٹ وہ اس طرح کے صحافت تو کر رہے ہیں, لیکن نون لیگ پے رول پر چلتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اڈوں کی بات کر لینی چاہیے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. مہنگائی تو عام بندے کے لیے ایشو ہے, آپ لوگ اس کو پن پوائنٹ کب کریں گے؟ جب آپ نے بات کی کل جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہیوی انڈسٹریز پر, جس میں بینک شامل ہیں, جس میں سگریٹ والی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ شامل ہیں, اس طرح کے بڑی جتنی بھی کمپنیز پر 10% ٹیکس لگایا, آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا. ہمیں سٹاک مارکیٹ بند کرنی پڑی, 2025 پوائنٹس ایک ہی دن میں کاروبار اتنا ہمارا نیچے گرا کہ ہماری ٹریڈ بالکل بری طرح متاثر ہوئی, مارکیٹ بند کرنی پڑی. تو پھر آپ کے فیصلے کہاں سے مارکیٹ کو ہماری کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو آپ نے تمہید باندھی ہے اتنی لمبی چوڑی, اور یہ آپ ایک کیونکہ اینکر ہیں اور سینئر اینکر ہیں اور آپ کی حالات پر نظر ہوتی ہے, یہ وہی خدشات ہیں جس کا ذکر پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اپنی قیادت سے کرتے تھے کہ ہم کیوں عمران خان کی ناکامیوں کا ملبہ اپنے سر لیں. یہ وہی ملبہ ہے جو آج ہمارے سر گر رہا ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم یہ اگر یہ ملبہ اپنے سر تسلیم کر رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ریاست پاکستان ہے. میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا. دوسری بات, میں یہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ رجیم چینج ہوئی ہے اور امریکنز نے مجھے نکالا ہے, تو میں یہ آج کہتا ہوں کہ کل جو چائنا نے پاکستان کو آپ نے دیکھا وہ چائنا نے پیسے نہیں دیے, چائنا کے کمرشل بینکس نے دیے 2.3 ارب کروڑ ڈالر کے دیے. تو کیا چائنا اور ان کے تھنک ٹینک اتنا کمزور ہے کہ وہ رجیم چینج کی ہوئی حکومت کو 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر دے گا؟ عمران خان کا ایسے تمام بیانیہ پٹ چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے. دوسری بات, یقیناً پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ایک عام آدمی کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, یقیناً آتی ہیں, اور یہ آسان فیصلہ نہیں تھا. اس کے علاوہ اور کوئی
دوسرا راستہ پاکستان کے پاس موجود نہیں تھا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرے. لیکن یہ فیصلے کیوں کرنا پڑے، ان کی موجودہ کی طرف عوام کی نظر ہے اور عوام ان سے بخوبی آگاہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ملبہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے لیکن چلا گیا ملبہ آپ کے اوپر. نون لیگ ہی اب ڈسکس ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. پیپلز پارٹی تو ایک پتلی گلی لے کے وہ نکلتے ہوئے نظر آ چکے ہیں ہمیں کہ وہ اب بیچ میں کسی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، مہنگائی کے ایشو کو وہ ڈسکس نہیں کر رہے. تو آپ لوگ پھر الیکشنز کی جانب کیوں نہیں بڑھ جاتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے، ہماری جو مارکیٹ میں انسرٹینٹی چل رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیں اور غریب کو جو کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے غریب بچ جائے کسی طرح سے. مشرف، میں آپ کے اس پروگرام میں بالکل بغیر کسی لال و لبت کی ایک بات کہوں گا. جواب چاہیے میں اس بات کا جواب ضرور دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں گے جس طریقے سے پاکستان کو میاں نواز شریف کی قیادت میں برہانوں سے نکالا تھا، ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کو برہانوں سے نکالے گی. اور یہ قومی حکومت جو کہ قائم ہوئی ہے 8 سے 9 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے، یہ بھی بھرپور انداز میں شہباز شریف کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ملک وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تھا، وینٹیلیٹر پہ عمران نیازی جب چھوڑ کے گئے تھے. آج یہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف جانے میں پاکستان کے ایک عام آدمی کا بڑا کردار ہے. میاں شہباز شریف کے سخت فیصلے اس قوم کو، پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی. اور آج جو ملک وینٹیلیٹر سے نکلنے میں کامیاب ہو رہا ہے، یہ سری لنکا بننے سے نکل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سخت فیصلے ہیں جس کی تکلیف یقیناً آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے، پوری قوم کو ہے. لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. آخر میں مؤثر سا سوال کروں گا، ہمارے پاس باقی اتنا وقت نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیسز چل رہے ہیں مختلف پارٹی سے متعلق، ایک تو پی ٹی آئی کا جو کیس تھا اس میں انہوں نے ممنوع فنڈنگ کا کہہ دیا، فارن فنڈنگ کا لفظ اس میں سے نکال دیا گیا. فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز بشمول پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور جس سے ملک کے مفادات کو شدید خطرات لاحق ہوئے ہیں. اور جس کا عملی نمونہ آپ نے دیکھا جو حالات چل رہے ہیں وہ عمران نیازی اور اس کی حکومت نے کس کے مفادات کا تحفظ کیا کہ آج پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچا دیا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ میں عمران نیازی پر پابندی لگانی چاہیے، اس کی پوری جماعت کو بین کرنا چاہیے. اس فتنے سے اس قوم کو جان چھڑانے کا یہ سنہری موقع ہے. اور جو بھی یہ فیصلہ دینے والے ججز ہوں گے، جو بھی الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے گا، جو اس کو انڈورس کرے گا، وہ محب وطن پاکستانی ہوگا. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ آئے گا اور جلد آئے گا. فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، پوری قوم کی نظریں اس فیصلے پہ ہیں. اور انشاءاللہ اس فتنے سے، عمران نیازی سے اس قوم کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹے گی. اور عمران نیازی اور اس کے حواری ان کی جان چھڑوانے کے لیے رانا ثناء اللہ میرے خیال میں کافی ہیں. بہت شکریہ جی عبید عباسی صاحب، آپ نے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے. ایک میں سوچ رہا تھا کہ آپ ایک درمیانہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس طرح کا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے. لیکن ناظرین، آخر میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، شہباز صاحب جس طرح سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جس طرح سے وہ مشہور تھے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتے ہیں، واقعہ ہی ان کی تیز رفتاری تو قابل دید ہے، لیکن وہ اب شاید وہ ریورس گیئر کے ساتھ چلی گئی تیز رفتاری. اس دفعہ ان کی وہ ریورس گیئر لگا کے زیادہ پیچھے کی طرف چلے گئے، جس وجہ سے آج پاکستان، عبید صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا، ابھی ہم سری لنکا والے حالات سے نکلے نہیں ہیں. چائنا کے جو کمرشل بینکس نے 2.30 ارب ڈالرز ہمارے پاس ریزرو رکھوائے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا تو ہم سٹیبل ہوں گے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا جو دیکھتی ہے وہ اس چیز کو غور کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. انسرٹینٹی ختم ہوگی تب جا کے پاکستان سری لنکا والے حالات سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. ابھی تک تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان آنے والے دنوں میں، ہمیشہ اچھی امید کرنی چاہیے، پاکستان آنے والے دنوں میں ان معاملات سے نکلے گا اور ہم بہتری کی جانب موو کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.